أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے جو ایمان لے آئے، ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ دیکھیے، الف لام را حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں تشریح گزر چکی ہے۔ یہ پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ مثلا المحکم یعنی حلال اور حرام اور حدود اور احکام میں محکم مضبوط۔ حکیم بمعنی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ حکیم بمعنی محکوم فیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ سارے مفہوم ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پھر کہا گیا اکان للناس عجبا ان اوحینا، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا؟ کس بات سے تعجب ہوا؟ دیکھیے، ان کی تعجب کرنے پر استفہام انکار ہے جس میں توبیخ کا پہلو بھی شامل ہے، یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے ایک آدمی کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا، اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد جو ہے فوت ہو جاتا۔ یہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کیا کہا گیا؟ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے، یعنی انہی کے جیسا ایک شخص۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان اس سے مانوس ہو جائے، لیکن وہ مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتے۔ دوسرے ان کے لیے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی اور جنس ہوتی، اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری طرح ہی کا انسان ہے، اس لیے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا
کہ ان سب آدمیوں کو ڈرائیے جو ایمان لے آئے، اور ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کو ان کے رب کے پاس پورا اجر ملے گا، پورا مرتبہ۔ قدمہ صدقن کا مطلب ہے جنت، بلند مرتبے، اجر حسن، یعنی کہ بہت بہترین بدلہ۔ اور وہ اعمال صالحہ ہے جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے مومن اعمال صالحہ میں درجات کی بلندی پر پہنچتا ہے، اس کے لیے خود اس کا اجر جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو جادو ہے کھلا۔ کافروں کو انکار کے لیے دیکھیے جب کوئی بات نہیں سوچتی تو وہ یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے آپ نے بہت ساری سورہ میں یہ بات نوٹ کر لی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنی جو ہے حمد و ثنا کی وہ آیات انسان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نازل فرماتے ہیں، تاکہ ایک پڑھنے والے کا، ایک مومن کا جو ذہن ہے وہ تیار ہو جائے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور یہ کس کی آیات ہیں ہیبت زدہ، یعنی اس کے دل پر ایک ایسی جو ہے کبریائی اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاری ہو جائے، اور وہ یہ محسوس کر سکے کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ رب، جیسے یہ آیت آئی، آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ساتھ ساتھ میں آسمان و زمین پر غور و فکر کرتے چلیں، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو جس کا یہ بنایا ہوا ہے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ جو بھی ہدایات نازل کی گئی ہیں زندگی میں ہمارے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درست نہیں ہے؟ کہا گیا کہ 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ دیکھیے یہ اس کی وضاحت سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، اس پر بہت سارے کفار نے اور مشرکین نے مذاق بھی اڑایا کہ 6 روز کیوں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ 6 دن نہیں جو ہم شمار کرتے ہیں، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدار تھی کہ اتنے روز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو ہم کبھی بھی یہ گمان نہ کریں کہ جو ہمارے دن و رات ہوتے ہیں وہ روز ہیں۔ پھر عرش پر قائم ہوا، اور یعنی کہ قائم ہونے کا مطلب اب ہم اپنی انسانی ذہن سے سوچیں کہ ہم ایک کام سے فارغ ہو کر دوسرے کام پر قائم ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوئی جو پہلے سے تھی، لیکن اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ثم استویٰ علی العرش، استوا کا مطلب برابر بھی آتا ہے، یعنی کہ اس نے برابر کر دیا، سب کو انصاف پر کیا کر دیا، قائم کر دیا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا ایک نظام بنایا۔ دیکھیے اگر ہم ذرا سا غور کریں تو کس نظام پر یہ کائنات چل رہی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، دن و رات آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو ہمارے لیے نشانی ہے سورج اور چاند ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ تدبیر ہے جو اسے ایک کو دوسرے سے آگے نہیں کرتی۔ اور اب تو سائنس کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، کتنے زیادہ پلانٹ ہیں اور اس کے کتنے اسٹارز ہیں، ان گنت اسٹارز ہیں، لیکن وہ اسٹار ہمیں دور سے دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے وہ ہماری اس دنیا سے کئی 100 گنا، کئی 1000 گنا بڑا ہے۔ تو جو رب اتنی بڑی کائنات میں اتنے ہماری دنیا سے بہت کئی گنا بڑی دنیایں بنا سکتا ہے، تو کیا ہماری ایک جو زندگی ہے اور ہمارا جو نظام ہے اس دنیا کیا وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا؟ بے شک سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور کیا ہے، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو، آپ کسی چڑیا کو دیکھ لیجئے، کسی دریا کو دیکھ لیجئے اور کسی پہاڑ کو دیکھ لیجئے، اس میں جو نشانیاں چھپی ہوئی ہیں وہ اپنے کام میں ہے لگا ہوا۔ پہاڑ کا جو کام ہے یعنی کہ اس کو ایک طرح سے قوت دینا ہے زمین کو، اور اس پر جڑی بوٹیاں ہیں اور اس میں نشانیاں ہیں، اور وہ زمین پر میخوں کی طرح ہیں، اور اس میں اتنے فائدے ہیں دنیا لوگوں کے لیے کہ اگر ہم پڑھیں فائدے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تو نے ہمارے لیے یہ دنیا کس قدر جو ہے ہمارے لیے بنائی، اور پھر تو نے ہمیں اس میں یہ سبق بھی دیا کہ اس سے جانا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس یہی انسان سمجھ جائے تو اس دنیا سے وہ محبت بھی نہ کرے اور اس دنیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل بھی کرے، یعنی اس دنیا کی ہر
شے کو دیکھ کر اس کو اپنے رب کی یاد آ جائے اور وہ اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ دیکھیے مشرکین جو کفار تھے وہ اصل مخاطب تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے، ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، جیسے سورہ انبیاء میں ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اسی طرح سورہ نجم میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو کئی جگہ جو ہے کیا ہے کہ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، سورہ نجم میں۔ تو جس کی بات اللہ تعالیٰ پسند کریں اور جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے شفاعت کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ پھر کہا گیا یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اب سمجھایا گیا کہ پلٹ جاؤ، دیکھو کون ہے تمہاری سفارشیں کرنے والا، کون ہے تمہاری دنیا کے نظام کو چلانے والا، کون ہے تمہارے کاموں کی تدبیر کرنے والا۔ تم ایک تدبیر کرتے ہو لیکن وہ الٹ جاتی ہے، تو تمہاری زندگی میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ تو اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو انسان کے لیے جو سوالیہ انداز ہے وہ اس کو محض جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ افلا تذکرون، کیا ذکر نہیں کرو گے، کیا یاد دہانی نہیں کرو گے؟ تو قرآن تو محض ہمیں ہدایت کے لیے ہی آیا ہے، اور ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم اس پر غور کر اپنا زندگی کا طریقہ اللہ کے مطابق کرتے ہیں، یا پھر وہی جانوروں کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک روح کے ساتھ جان بنائی ہے، صرف اسی کو ہم پالتے ہیں اور صرف اسی کی غذا ہم فراہم کرتے ہیں، یا پھر اپنی روحانی قوت کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس روح سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہم کچھ غور کرتے ہیں، اور کیا ہم اس حیوانی سطح سے اٹھ کر کچھ سوچتے ہیں یا نہیں؟